صلی علی رسول کریم اما بعد۔ حضرات گرامی، ایک شعر پڑھا جاتا ہے، مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا ٹھا دے، پر ایک بندے دا دل نہ ٹھائی دلاں وچ خدا نہیں دا۔ یہ شعر صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں جی غلط ہے۔ کیوں جی؟ یہ شعر صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مسجد ٹھا دے، شعر پھر دہرانے لگا، مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا ٹھا دے، پر ایک بندے دا دل نہ ٹھائی دلاں وچ خدا نہیں۔ یہ شعر غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ جزاک اللہ۔ مسجد گرانا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ مندر بھی نہیں گرانا، مندر بھی گرجا بھی نہیں گرانا۔ وہ لوگ ناسمجھ ہیں، نااہل ہیں، ایسے نادان مسلمان جو اسلام کی تعلیمات سے روشناس نہیں ہیں۔ اسلام کسی کی عبادت گاہ کو گرانا، جلانا، کسی کی مذہبی کتاب یا کسی بڑی شخصیت کے بارے میں، چاہے وہ کافروں کی کوئی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ان کی مذہبی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کی توہین کرنا، تنقید کرنا اسلام قطعاً یہ درس نہیں دیتا، بلکہ ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کرتا ہے اور پرزور مذمت کرتا ہے۔ یہ کبھی فعل ہے۔ مسجد کی اس طرح کے بارے میں بات کرنا، پھر جی یہ دلاں وچ خدا رہندا، جبکہ خدا کہاں رہتا ہے؟ اللہ کہاں رہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ اللہ یہاں نہیں ہے۔ اللہ، میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ اللہ ناظر تو ہے ہر جگہ، دیکھ تو ہر جگہ رہا ہے، لیکن حاضر ہر جگہ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ عرش پر ہے، نچلے آسمان پر آتا ہے رات کے پچھلے پہر۔ کیسے آتا ہے؟ بس آتا ہے، ہمیں اتنا پتہ جیسے اس کی شایان شان ہے۔ کیسے آتا ہے ہم اس کی کیفیت اور تمثیل بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طرح کے کئی ایک کفریہ شرکیہ اشعار ہیں، اور لوگ قوالی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اتنا اس کے اندر شرک ہے، اتنا اس کے اندر کفر ہے، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں، صحیح معنوں میں پڑھیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت پڑھتے تھے، آپ کے نعت خواں تھے۔ اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، مولانا سعید الفت نے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی ہے، مولانا علی محمد شمسان رحمہ اللہ نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، کئی ہمارے شعراء انہوں نے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی ہے، موتی پروئے، اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ رب العزت کی حمد بیان کی ہے، اور پیارے نبی کی نعت پڑھی ہے، پیارے نبی کی محبت میں ڈوب کر نعت پڑھی ہے۔ ایسے لوگوں کو سنیں، شعر پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن شعر با مقصد ہو اور قرآن و حدیث کی ترجمانی کرو۔ جیسے اقبال کی بہت ساری شاعری، اس میں سے بھی چند ایک اشعار ہیں، لیکن زیادہ تر شاعری جو ہے وہ درست ہے اقبال کی، صحیح بات جہاں سے ملی لینی چاہیے۔ اس طرح کے ایک جگہ پہ ایک سرکار کے ساتھ لکھا ہوا شعر، اس کے بورڈ کے اوپر لکھا تھا کہ تیری مجلس تیری محفل وچ آیا بھول جاندے مسجداں تے مندر۔ اب یہ اہل کفر کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کے اندر موجود ہے اور ہر جاندار کے اندر موجود ہے۔ اللہ یہاں اندر موجود ہے، آپ کے اندر موجود ہے، میرے اندر موجود ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، ایسے ایسے الفاظ ہیں، جبکہ اللہ رب العزت یہاں موجود نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ پیارے نبی معراج پر گئے، اللہ وہاں تھا تو آپ گئے، اللہ نے وہاں بلایا ہے پیارے نبی کو۔ اللہ رب العزت کی شان ہے اوپر ہونا، ہماری شان ہے نیچے ہونا۔ دینے والا اوپر ہوتا ہے، لینے والے نیچے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس فلسفے کو بھی غلط سمجھا ہے۔ علی اجویری وہ بزرگ جو ہیں وہ نیچے ہیں، وہ جی داتا صاحب ہیں، دیتے ہیں جی، وہ دینے والے بابا دہیں، جبکہ دینے والا اوپر ہوتا ہے، میرا بابا دہیں۔ پتا ڈگے تے کی تھی تے بے ڈگے پتر۔ مولانا عبد الباسط شیخوری بیان کر رہے تھے، جٹان ڈگے کو بندہ کہنا خسرا۔ تو یہ کس طرح کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، غلط ہیں یہ سارا کچھ۔ ہم محبت سے لوگوں کو دعوت دیں توحید کی،
میں ایک بریلوی عالم دین کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہتا ساڑی مسجد میں جو صاحب کہنے لگے بڑی خوبصورت بات ہی، کہتے مجھے یہ بتاؤ کبھی بریلویوں نے توحید کے موضوع پر سیمینار کیا ہے، کانفرنس کی ہے، محفل کی ہے؟ بندے سارے چپ، کہتے اتنا اپنی مسجد جو مثال لے لو، کبھی ہوا ہے اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں، محبت کے بارے میں موٹا سارا لکھا ہو محبت الہی کانفرنس، محبت اللہ رب العزت کی محبت میں، اور یہ اس طرح کی توحید کا یہ سیمینار کیا جا رہا ہے، دوسرے لوگ کہنا کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت جب یہ دل کے اندر سما جائے، پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسالک حبک، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے ساتھ بھی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے محبت کیجئے، پیارے نبی سے محبت کیجئے، محبت والدین سے بھی کرنی ہے، اولاد سے بھی کرنی ہے، بیوی بچوں سے بھی کرنی ہے، رشتہ داروں سے بھی کرنی ہے، لیکن سب سے اوپر محبت کس کی غالب ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر کوئی اور محبت غلبہ نہ پائے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کو دل میں جگہ دیجیے۔ احترام سبھی کا، طریقہ نبی کا، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، سبھی کو مانتے ہیں، سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اسی طرح وہ ایک اور شعر بھی مشہور ہے، وہی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات الگ ہے، پیارے نبی کی ذات الگ ہے۔ اللہ رب العزت دینے والا ہے، پیارے نبی لینے والے ہیں۔ وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، بے شک آپ مخلوق میں سب کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہیں آپ مخلوق۔ وہ دینے والا ہے، آپ لینے والے ہیں۔ وہ معبود ہے، آپ عابد ہیں۔ وہ مسجود ہے، پیارے نبی ساجد ہیں۔ آپ سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اللہ عرش پر ہے۔ پیارے نبی معراج کی رات گئے، وہاں تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین اوپر چڑھتے ہیں، اللہ اوپر ہے تو اوپر جاتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ اس کی نظروں میں ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ یہ جو جتنی بھی آیات ہیں نا، یہ اللہ کا بندے کے ساتھ ایک محبت والا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے نفل و نوافل کے ذریعے، میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک محبت کا انداز ہے، لیکن اللہ کی ذات بندے کے اندر نہیں آتی۔ یہ اہل کفر کا عقیدہ ہے، بدقسمتی سے بعض صوفیاء نے بھی یہ عقیدہ بنا رکھا ہے، غلط ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بندے کے اندر نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات عرش پر ہے، وہاں اس کا عرش پر رہنا شان ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ عرش پر ہے، وہ بلند ہے۔ ہماری شان ہے کہ ہم نیچے ہیں، ہم یہاں جچتے ہیں، وہ وہاں جچتا ہے۔ دینے والا اوپر ہوتا ہے، لینے والے نیچے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ عقیدہ درست کریں گے تو یہ نمازیں کام آئیں گی۔ اگر یہ عقیدہ درست نہ کیا، اگر یہی نظریات رہے، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اس شعر میں کیا اللہ کی ذات کو چھوٹا قرار دیا گیا ہے، پیارے نبی کی ذات کو بڑا قرار دیا گیا۔ جبکہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ بولو یار سارے، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے، ایک اور زور نہ بولو، اللہ سب سے۔ انشاءاللہ یہی کلمات آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے، مگر ہم دل میں اگر اس کو جگہ دیں۔ صرف یہ نہیں زبان سے، ہم کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنے ایسے نادان مسلمان، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پیارے نبی سب سے بڑے نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد پیارے نبی کا مقام ہے۔ وہ جیسے کہنے والے نے یوں بھی کہا ہے، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما علیہ